بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم وبعد هذه قواعد البحث، اس کے اندر جو لفظ بحث آیا اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بحث کا لغوی معنی التفحص و تفتیش ہے، یعنی خریدنا، تلاش کرنا کسی چیز کو۔ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں پر لغوی اور اصطلاحی معنی میں بھی مناسبت پائی جا رہی ہے، کیونکہ بحث کہتے ہیں مناظرے کو۔ اصطلاحی تعریف کے مطابق بحث مناظرے کو کہتے ہیں، اور جب مناظرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی درستگی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ لہذا لغوی اور اصطلاحی معنی میں جو وجہ مناسبت ہے وہ ہے تلاش کرنا۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البحث کے اصطلاحی معانی 3 ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حمل شیء علی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز پر حمل کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، تو کاتب ہونے کو ہم نے زید کے لیے ثابت کر دیا۔ کاتب کا حمل ہم نے کر دیا زید پر۔ حمل شیء علی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز پر حمل کر دینا۔ جبکہ بحث کا دوسرا اصطلاحی معنی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اثبات النسبۃ الخبریتی بالدلیل، نسبت خبریہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا۔ نسبت خبریہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا۔ مثلا یہاں پر نسبت خبریہ پائی گئی زید کاتب، اب اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا۔ اور بحث کا تیسرا جو معنی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا وہ ہے المناظرہ۔ اب ان تینوں معانی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیسرا معنی مراد ہے، یعنی بحث کے تیسرا معنی مراد ہے۔ تو اب یہاں پر بھی بحث سے یہی معنی مراد ہوگا، یعنی مناظرہ۔ تو اس عبارت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وبعد هذه قواعد البحث، حمد و صلات کے بعد میں مناظرے کے قواعد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ہم مناظرے کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ بحث سے مراد مناظرہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلا اور دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے معنی کا تو انکار کر دیا کہ یہاں پر پہلا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ جبکہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دوسرا معنی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر 2 اعتراضات ہیں۔ اعتراضات کیا ہیں؟ پہلا اعتراض ہے کہ اگر آپ بحث سے یہ دوسرا معنی مراد لیں گے، اثبات النسبۃ الخبریتی بالدلیل، تو پھر یہ تعریف جامع نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر بحث سے یہ والا معنی مراد لیتے ہیں تو تعریف جامع نہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعریف معنی بھی نہیں ہوگی۔ تعریف جامع کیا ہوتی ہے؟ وہ تعریف جو اپنے افراد پر صادق آئے، وہ جامع ہوتی ہے۔ اور معنی کیا ہوتی ہے؟ وہ تعریف جو صرف اپنے ہی افراد پر صادق آئے، دیگر افراد پر صادق نہ آئے، یعنی جو اس تعریف کے افراد نہیں اس کے اوپر صادق نہ آئے، صرف اپنے افراد پر صادق آئے، تو اس کو کہتے ہیں تعریف معنی ہے۔ تو تعریف کا جامع ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور معنی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر تعریف جامع اور معنی نہ ہو تو وہ تعریف صحیح نہیں ہوتی۔ تعریف جب بھی کی جاتی ہے تو مساوی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے آپ سے انسان کی تعریف پوچھی کہ انسان کیا ہے، الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو اب آپ انسان کی تعریف اس کے مساوی سے کریں گے، اور انسان کا مساوی یہ ہے، الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔
یہ تعریف جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے، صرف انسان کے افراد ہی پر صادق آ رہی ہے، انسان کے جو فرد ہے اس پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے، اور جو انسان کا فرد نہیں اس پر یہ تعریف سچی بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ یہاں پر تعریف جامع بھی ہے کہ انسان کے سارے افراد پر صادق آ رہی ہے، اور معنی بھی ہے کہ کوئی انسان کے علاوہ اس تعریف میں داخل نہیں ہو رہا، ان افراد کو روکنے والی بھی ہے۔ تو تعریف جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ تعریف معنی کب نہیں ہوتی؟ تعریف کا جامع ہونا بھی ضروری ہے اور معنی ہونا بھی ضروری ہے۔ تعریف معنی اس وقت نہیں ہوتی کہ جب کسی چیز کی تعریف عام الفاظ سے کی جائے، یعنی تعریف بالعام اگر کی جائے تو وہاں پر تعریف معنی نہیں ہوتی، اس معرف کے علاوہ بھی دیگر اشیاء اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی نے آپ سے کہا الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو آپ نے انسان کی تعریف کی حیوان کے ساتھ کہ الانسان حیوان، انسان حیوان ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر انسان کی تعریف کے اندر گدھا بھی داخل ہو گیا، کیونکہ آپ نے انسان کی تعریف کی ہے کہ انسان حیوان ہوتا ہے، تو انسان حیوان ہوتا ہے۔ اب جو حیوان ہوگا اس پر انسان سچا آئے گا، گدھا، گھوڑا، حالانکہ نہ گدھا انسان کا فرد ہے نہ گھوڑا فرد ہے۔ تو یہاں پر یہ جو تعریف آپ نے کی ہے، انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ کی ہے، یہ مانع افراد نہیں، یعنی جو انسان کے افراد نہیں وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور تعریف جامع اس وقت نہیں رہتی کہ جب کسی بھی چیز کی تعریف اخذ کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ سے کسی نے پوچھا الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، تو آپ نے کہا الانسان زید، انسان زید ہے، تو آپ نے انسان کی تعریف زید کے ساتھ کی ہے، حالانکہ زید یہ انسان سے خاص ہے۔ انسان کے تو بہت سارے افراد ہیں، زید بھی اس کا ایک فرد ہے، تو زید خاص ہے، انسان عام ہے۔ آپ نے اخذ کے ساتھ، یہ خاص ہے، خاص کے ساتھ آپ نے اس کی تعریف کی ہے، تو تعریف بالاخذ جب کی جائے گی تو تعریف جامع افراد نہیں رہتی، یعنی جو انسان کے فرد ہیں وہ انسان کی تعریف سے نکل گئے۔ مثلا حامد، خالد، یہ بھی انسان کے افراد ہیں، وہ انسان کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ آپ نے کہا انسان زید ہے، لہذا خالد بھی انسان نہیں رہا، حامد بھی انسان نہیں رہا، تو جو انسان کے افراد تھے وہ بھی اس تعریف سے نکل گئے۔ تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں۔ تو جب بھی تعریف کی جائے گی مساوی کے ساتھ کی جائے گی، اگر تعریف بالعام کی جائے تو وہ معنی نہیں رہتی، اور تعریف بالاخص کی جائے تو وہ جامع نہیں رہتی۔ تو تعریف کا جامع ہونا بھی ضروری ہے اور تعریف کا معنی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم بحث سے یہ والا معنی مراد دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ تعریف جامع بھی نہیں ہوگی اور یہ تعریف معنی بھی نہیں ہوگی۔ جامع کیسے نہیں ہوگی اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ مثلا کوئی مدعی ہے عیسائی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ الہ، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یہ اس نے دعویٰ کیا، اور دعوے کے بعد وہ دلیل دیتا ہے عیسیٰ خلق من غیر اب، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے، بالکل مسلم قضیہ ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آگے وہ دلیل کا کبرا بیان کرتا ہے وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ فَهُوَ إِلَٰهٌ، اور ہر وہ جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے وہ خدا ہے۔ اب وہ حد اوسط کو گھرا کر نتیجہ نکالتا ہے، یہ ہے حد اوسط، یہ ہے حد اوسط، اس کو آپ گھرائیں گے تو نتیجہ نکلے گا عیسیٰ فَهُوَ إِلَٰهٌ، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اب اس نے ایک دعویٰ کیا اور دلیل سے اپنے دعوے کو اس نے ثابت کیا۔ اب جو اس کے مد مقابل ہے، جس کو ہم سائل بھی کہیں گے، معنی بھی کہہ سکتے ہیں، منکر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے مسلمان، یعنی مسلمان اس دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ اب سائل کو ایک حق حاصل ہوتا ہے کہ جب مدعی دلیل دے کر فارغ ہو جائے تو دلیل کے کسی بھی مقدمے پر وہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ دلیل طلب کر سکتا ہے۔ اب مسلمان سائل ہے اور وہ عیسائی کی اس دلیل کے کبرا پر اعتراض کرے، اور اعتراض یوں کرے لا نسلم، میں تسلیم نہیں کرتا، یعنی جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو یہ منع کہلائے گی۔ اور منع کہتے ہیں، اس سے پہلے اسباق کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، منع کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، کہ دلیل کے مقدمہ معینہ پر، یہ دلیل ہے، مدعی کی دلیل ہے،
मुद्दई की दलील के किसी भी मुकदमे पर सुगरा पर या कुबरा पर दलील तलब करना, इसको कहते हैं मना। अब जो माने होता है वो भी मुनाजिर होता है, लेकिन माने जो होता है वो किसी चीज को साबित नहीं करता बल्कि तलब करता है, माने की तरफ से तलब पाई जाती है। जबकि आपने कहा कि बहस से मुराद अगर हम इस्बातुन निस्बतिल खबरियती बिदलील लें, तो अब होना ये चाहिए था कि इस मुसलमान को भी इस्बात करना चाहिए था, जबकि ये इस्बात नहीं कर रहा, किसी चीज को साबित नहीं कर रहा, बल्कि ये तो उसके ऊपर दलील तलब कर रहा है। अब ये भी मुनाजरे का फर्द है, एक मुनाजिर वो है, एक मुनाजिर ये है, तो ये भी मुनाजरे का फर्द है। इस पर यह तारीफ सच्ची आनी चाहिए, इस्बातुन निस्बतिल खबरियती बिदलील के निस्बत खबरिया को दलील के साथ साबित करना, जबकि ये तारीफ इस साइल पर, इस मना वारिद करने वाले मुसलमान पर यह तारीफ सच्ची नहीं आ रही, क्योंकि माने जो होता है वो किसी चीज को साबित नहीं करता बल्कि तलब करता है। माने की तरफ से कोई इस्बात नहीं पाया जाता बल्कि उसकी तरफ से तलब पाई जाती है। अब माने होता है मुनाजिर, उस पर मुनाजरी की तारीफ सच्ची आनी चाहिए, लेकिन ये तारीफ उस पर सच्ची नहीं आ रही। तो देखें, ये तारीफ अपने अफराद पर सच्ची ना आए। जब तारीफ अपने अफराद पर सच्ची ना आए, जैसे यहाँ पर इंसान था, वो अपने अफराद पर सच्ची, वो अपने अफराद पर सादिक नहीं आ रहा, खालिद बकर अमर पर सच्चा नहीं, सादिक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये तारीफ जामे नहीं। जिस तरह यहाँ पर ये तारीफ जामे नहीं, इसी तरीके से अगर हम बहस से इसका दूसरा मानी जो आप तारीफ कर रहे हैं इस्बातुन निस्बतिल खबरियती बिदलील, ये अपने अफराद को जामे नहीं होगी, माने पर यह तारीफ सच्ची नहीं आ रही, हालांकि माने भी मुनाजरे का एक फर्द है। और इस तारीफ के ऊपर दूसरा एतराज ये होगा कि ये तारीफ माने भी नहीं होगी, यानी जो मुनाजरे का फर्द नहीं होगा, जो मुनाजिर नहीं होगा, ये तारीफ उस पर भी सच्ची आ रही है। मसलन कैसे? वो शख्स जो बिगैर मद्दे मुकाबिल के दलील से कोई हुक्म साबित कर दे, यानी जहन में कोई हुक्म साबित कर दे, तो ये तारीफ उस पर भी सच्ची आ रही है, क्योंकि उसने इस बात निस्बत खबरिया यानी निस्बत खबरिया को, मसलन उसने जहन में सोचा कि ज़ैद आलिम है, अब जहन के अंदर उसने इसके ऊपर दलील कायम कर दी और इस निस्बत खबरिया को दलील के साथ साबित कर दिया, और उसके सामने कोई मद्दे मुकाबिल भी नहीं। अब देखें, ये तारीफ उस पर भी सच्ची आ रही है, ऐसे शख्स पर ये तारीफ सच्ची आ रही है, हालांकि ये मुनाजरे का फर्द नहीं, इसको कोई भी मुनाजिर नहीं कहते। तो तारीफ जब दीगर अफराद पर भी सच्ची आए, तो वहां पर तारीफ जो होती है वो माने नहीं रहती, दीगर अफराद भी उसमें दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर यह शख्स मुनाजिर ना होने के बावजूद इस तारीफ में दाखिल हो रहा है, इस तारीफ के तहत ये भी मुनाजिर बन रहा है। तो ये तारीफ जामे भी नहीं है और माने भी नहीं। शारे फरमाते हैं ये तारीफ मुराद ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, सिर्फ दो एतराजात होते हैं कि तारीफ जामे भी नहीं, माने भी नहीं। और पहला माना मुराद क्यों नहीं ले सकते? पहला माना मुराद लेने के अंदर एक तो एतराज यही होगा कि हमलु शैइन अला शैइन ज़ैदुन कातिबुन। अब अगर किसी शख्स ने ज़ैदुन कातिबुन कहा, अगरचे वहां पर साबित भी नहीं किया, दलील भी नहीं दी, फिर भी ज़ैदुन कातिबुन कहने वाला भी इस तारीफ के तहत मुनाजिर कहलाएगा, हालांकि वो मुनाजिर नहीं, वो मुनाजरे का फर्द नहीं। ना तो उर्फ आम में उसको मुनाजिर कहा जाता है और ना इस्तिलाहन उसको मुनाजिर कहा जाता है। लिहाजा हमलु शैइन अला शैइन अगर हम मुराद लेते हैं, तो दूसरी तारीफ के ऊपर जो एतराज हुआ था कि तारीफ माने नहीं, इस पर भी यही एतराज होगा कि ये तारीफ माने नहीं, यानी दीगर अफराद भी इस तारीफ के तहत मुनाजिर बन जाएंगे, हालांकि वो मुनाजिर नहीं होते। मजीद इस तारीफ पर दो और एतराज भी होते हैं। एक तो शार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया है इबारत में, वो क्या है? अगर हम ये वाला माना मुराद लें, दूसरा एतराज इस पर यह होता है कि मुनाजरा जो होता है वो कज़िया मकूला में होता है, यानी गुफ्तगू में होता है, कलाम में होता है। जबकि अगर ये वाला माना मुराद लें तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि मुनाजरा कज़िया माकूला में भी होता है, यानी जो जहन में हुक्म होता है, जहन में बहुत सारे हुक्म हमारे मौजूद होते हैं, हम किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ जहन में साबित कर रहे होते हैं, अगर ये तारीफ लेते हैं तो फिर कज़िया माकूला में भी हमें मानना पड़ेगा मुनाजरा होता है। यानी एक शख्स
ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت کر دے، ذہن میں ثابت کر دے، تو وہ قضیہ معقولہ ہوگا۔ اس تعریف کے تحت قضیہ معقولہ میں بھی مناظرہ ہونا چاہیے، اس کو بھی مناظرہ کہنا چاہیے، حالانکہ قضیہ معقولہ کے اندر مناظرہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف قضیہ مقولہ میں یعنی گفتگو میں، کلام میں مناظرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حمل شیئن علی شیئن والا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اس پر ایک تیسرا اعتراض بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں حمل شیئن علی شیئن، ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کر دینا، ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت کر دینا، تو مثلا ہم یہ کہیں کہ خدا موجود ہے، تو یہ دعویٰ ہمارا نظری ہے۔ جو دعویٰ نظری ہوتا ہے اس میں تو مناظرہ ہوتا ہے، لیکن جو دعویٰ بدیہی ہوتا ہے، پھر بدیہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بدیہی اولی، ایک بدیہی غیر اولی۔ بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جو واضح ہو، پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدیہی اولی اور ایک بدیہی غیر اولی۔ بدیہی اولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بالکل بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل بھی خفا نہیں ہوتا، بالکل بھی پوشیدگی نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اور بدیہی غیر اولی وہ ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا بہت خفا ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے۔ تو مناظرہ ان دو میں ہوتا ہے، نظری میں یعنی دعوی نظری میں مناظرہ ہوتا ہے، اور دعوی بدیہی غیر اولی میں مناظرہ ہوتا ہے، بدیہی اولی میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ اب یہ والی تعریف بدیہی اولی پر بھی سچی آ رہی ہے۔ مثلا کسی نے کہا سورج موجود ہے، دن کے وقت کسی نے کہا سورج موجود ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بدیہی اولی ہے، ہم نے سورج کے لیے موجود ہونے کا حکم ثابت کیا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر ہم نے حمل کیا ہے۔ اب یہ والی تعریف اس پر بھی سچی آ رہی ہے، جس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بدیہی اولی میں بھی مناظرہ ہوتا ہے، حالانکہ بدیہی اولی میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بحث کے اصطلاحی 3 معنی ہیں، تیسرا معنی مراد ہے، دوسرا معنی پر 2 اعتراض ہوتے ہیں، اور جو پہلا معنی ہے اس پر 3 اعتراض ہوتے ہیں، لہٰذا پہلا اور دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے، یہاں پر تیسرا معنی مراد ہوگا۔ اب ہم عبارت سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والبحث فی اللغت التفحص والتفتیش، بحث لغت میں کہتے ہیں تلاش کرنے کو، چھان بین کرنے کو، خوردنے کو۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں یطلق، بحث کہا جاتا ہے، بحث کا اطلاق کیا جاتا ہے علی حمل شیء علی شیء، ایک چیز کو دوسری چیز پر محمول کرنے پر، وعلی اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، اور یہ دوسرا معنی بحث کا اصطلاحی دوسرا معنی، وعلی اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، اور نسبت خبریہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، وعلی المناظرۃ، اور بحث کا اطلاق مناظرے پر بھی کیا جاتا ہے، والمراد ہا ہونا ثالث المعانی، اور یہاں پر بحث سے تیسرا معنی مراد ہے یعنی مناظرہ، ولا شناعت فی ارادت المعنی الثانی، اور دوسرا معنی مراد لینے میں یعنی بحث سے دوسرا معنی، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، ولا شناعت فی ارادت المعنی الثانی، اور دوسرا معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے کہ انہ لا یصدق علی المنع، کہ دوسرا معنی منع پر سچا نہیں آتا، یعنی تعریف جامع افراد نہیں رہے گی۔ وَيَصْدُقُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَلِّلِ حُكْمًا بِالْإِسْتِدْلَالِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ يُخَاصِمُهُ فِي الْحَالِ، اور یہ دوسرا معنی سچا آئے گا اس مدعی پر جو حکم کو ثابت کرے بالاستدلال، دلیل کے ذریعے، من غیر خصم، بغیر مد مقابل کے، یخاصمہ، جو اس سے مخاصمت کر رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، فی الحال، اس وقت۔ تو یہاں پر تو اس صورت میں تعریف معنی افراد نہیں رہے گی۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ، بہرحال بحث کا پہلا والا معنی یعنی بحث سے حمل شیء علی شیء والا معنی مراد لینا، فلا یلیق ارادتہ، تو اس کو مراد لینا مناسب نہیں، لأنہ یصدق علی کل حکم فی الذہن او فی المقال،
اس لیے کہ یہ پہلا والا معنی حمل شیئن علی شیئن یہ صادق آ رہا ہے علی کل حکم، ہر اس حکم پر فی ذہنی جو ذہن میں ہو، او فی المقالی یا مقال میں ہو. تو جو احکام فی الاذہان ہوتے ہیں، احکام فی ذہن ہوتے ہیں، ذہن میں جو حکم ہوتے ہیں اس کے اوپر مناظرہ نہیں ہوتا. اگر ہم حمل شیئن علی شیئن والا معنی مراد لیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ احکام ذہنیہ کے اندر بھی مناظرہ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں مناظرہ نہیں ہوتا. لہٰذا حمل شیئن علی شیئن والا معنی مراد لینا درست نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معانی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.